بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. تقسیم الوقت واما المؤقت فنوعان. نوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلاة. ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه حتى لو نذر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لزمه. ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلاة أخرى فيه حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز. ومن حكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ذيك الوقت. اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی اللہ کی رحمتیں ان پر ہو، انہوں نے مأمور بھی مطلق کو بیان کرنے کے بعد مأمور بھی موقت کو بیان کرنا شروع کیا ہے. چنانچہ آج کے سبق میں مأمور بھی موقت پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اس کی دو قسموں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا. نمبر 1 مأمور بھی موقت موسع، اور نمبر 2 مأمور بھی موقت مضیق. موسع اور مضیق کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی. نہ پھر مأمور بھی موقت موسع کا کیا حکم ہے، الگ الگ احکام اس کے متفرع ہوتے ہیں، وہ سب الگ احکام آپ کے سامنے واضح ہوں گے. مأمور بھی مطلق تو اس مأمور بھی کو کہتے ہیں جس کے لیے وقت کی کوئی ایسی تحدید اور وقت کی کوئی ایسی تعین نہ ہو کہ اگر اس وقت کے اندر اس مأمور بھی کو ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ ادا فوت ہو جائے گی، اب قضا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. مأمور بھی مطلق کے اندر جب بھی ہم ادا کریں گے وہ ادا ہی شمار ہوگا، اس کے اندر ادا کرنے کی گنجائش ہے جب آدمی چاہے تب. مأمور بھی موقت اس کو کہتے ہیں کہ فعل مأمور بھی کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو اور وقت گزر جانے سے فعل مأمور بھی فوت سمجھا جائے اور پھر قضا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو. مأمور بھی موقت کس کو کہتے ہیں؟ فعل مأمور بھی کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو، اس کے لیے کوئی ایسی تحدید اور تعین ہو کہ اس وقت کے اندر ادا کرنا ضروری اور وقت گزر جانے سے فعل مأمور بھی فوت سمجھا جائے اور پھر قضا کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہ رہے. جیسے روزہ ہے، رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں، نماز ہے وغیرہ، کہ نماز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ایمان والوں پر نماز کا ایک وقت متعین ہے، لہٰذا نماز کو اس کے وقت کے اندر ہم ادا کریں گے. اس کے وقت سے خارج کرنا اس کو بالکل مناسب نہیں. اگر ہم وقت سے کسی نماز کو خارج کرتے تو یہ اس نماز کو قضا کرنا شمار ہوگا، ادا کرنا شمار نہیں ہوگا. اسی طرح رمضان کا روزہ، اس کے لیے ایک وقت ہے، رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ ادا کرنا چاہے تو کیا یہ متصور ہے؟ نہیں. قضا کر سکتا ہے وہ، لیکن ادا تو ہوگی نہیں. تو فعل مأمور بھی کی ادائیگی کا اگر وقت مقرر ہو اور وقت گزر جانے سے فعل مأمور بھی فوت سمجھا جائے اور پھر قضا کے علاوہ کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے تو ایسے فعل مأمور بھی کو مطلق نہیں بلکہ موقت کہا جاتا ہے، مقید کہا جاتا ہے. وقت کے ساتھ موقت ہے، وقت کے ساتھ معین ہے، وقت کے ساتھ مقید ہے. اب مأمور بھی موقت کی دو قسمیں، نمبر 1 موسع، نمبر 2 مضیق. مأمور بھی موقت کی دو قسمیں، نمبر 1 موسع، نمبر 2 مضیق. لغوی معنی ہی کو اگر دیکھیں تو موسع کا مطلب وہ جس کے اندر گنجائش ہو اور مضیق وہ جس کے اندر تنگی ہو. موسع وہ جس کے اندر گنجائش ہو، مضیق وہ جس کے اندر تنگی ہو. مأمور بھی موقت موسع کی اصل تعریف ہے کہ وقت فعل مأمور بھی کے لیے ظرف ہو.
वक्त फ़ेल मामूर बिही के लिए ज़र्फ़ हो। लुगत में ज़र्फ़ का जो लफ्ज़ है ये आम है, ये उस ज़र्फ़ और बर्तन को भी शामिल है जो मजरूफ़ से बच जाए, और उस बर्तन को भी शामिल है जो मजरूफ़ से ना बचे। ज़र्फ़ लुग़वी लोगों का अगर हम ख्याल रखें तो उस बर्तन को कहते हैं जो मजरूफ़ से बच जाए, और उसको भी कहते हैं जो मजरूफ़ से ना बचे। मजरूफ़ वो चीज़ होती है जो बर्तन के अंदर होती है। देखो पानी का गिलास है, इसमें पानी जो है उसने गिलास का आधा हिस्सा भरा है, तो यहाँ अंदर जो पानी है मजरूफ़ और ये गिलास जो है वो ज़र्फ़। यहाँ ज़र्फ़ मजरूफ़ से बचा है ना, आधे से ऊपर बचा हुआ है जो गिलास अभी आप लोगों के सामने है। लेकिन अगर ये पानी हम ऊपर तक भर दें तो क्या ज़र्फ़ मजरूफ़ से बचा है? तो फिर इस सूरत में ज़र्फ़ मजरूफ़ से बचा हुआ नहीं है। तो लुगत के अंदर ज़र्फ़ आम है, ये उस ज़र्फ़ को भी शामिल है जो मजरूफ़ से बच जाए, और उसको भी शामिल है जो मजरूफ़ से न बचे। लेकिन अहले उसूल, हम जो फ़न पढ़ रहे हैं उसूल शाशी, इसका ताल्लुक़ उसूल से है। तो अहले उसूल जो है ना, उनकी इस्तिलाह में ज़र्फ़ ख़ास है। अहले उसूल की इस्तिलाह के अंदर ज़र्फ़ ख़ास है, ये उस बर्तन को कहते हैं जो मजरूफ़ से बच जाए। जैसे ये गिलास अभी आप लोगों के सामने है, इसके अंदर पानी आधे से कम भरा हुआ है, तो कितना सब गिलास का हिस्सा ऐसा है जो मजरूफ़ से बच गए है। तो अहले उसूल इसी को ज़र्फ़ कहते हैं। वो कहते हैं ज़र्फ़ का जो माना है वो ख़ास है, ज़र्फ़ उस बर्तन को कहते हैं जो मजरूफ़ से बच जाए। तो अब आप लोगों के सामने ये बात बयान की गई कि मुवक्कत की दो किस्में, नंबर 1 मुवस्सा, नंबर 2 मुदय्यक। मामूर बिही मुवक्कत मुवस्सा किसको कहते हैं? साहिब उसूल शाशी फरमाते हैं कि वक्त अगर फ़ेल मामूर बिही का ज़र्फ़ हो, वक्त अगर फ़ेल मामूर बिही का ज़र्फ़ हो तो सूरत हाज़ा के अंदर मामूर बिही मुवक्कत मुवस्सा होगा। ज़र्फ़ होने का क्या मतलब? ज़र्फ़ होने का मतलब ये है कि मामूर बिही को मख़सूस वक्त में अदा किया जाता हो और मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बच जाए। जिस तरह ज़र्फ़ मज़रूफ़ से बच जाता है, इस तरह मामूर बिही को मख़सूस वक्त में अदा किया जाए, और अगर मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बच जाए तो ये मामूर बिही मुवक्कत मुवस्सा है, क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश रखी गई है, वुसअत रखी गई है इसके अंदर कि मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बच जाता है, वुसअत होती है उसमें। यानी पूरे वक्त का मामूर बिही के साथ मशगूल होना ज़रूरी नहीं। फ़ेल मामूर बिही की अदायगी में पूरे वक्त का इस्तियाब शर्त नहीं है। ठीक है, जैसे नमाज को हम देख लें कि अगर कोई आदमी नमाज ज़ोहर को उसके वक्त में अदा कर रहे, सुन्नत तरीके से इत्मीनान से भी अगर नमाज ज़ोहर को अदा करेगा वक्त के शुरू होने के बाद, तो क्या असर के वक्त तक वो नमाज ही पढ़ता रहेगा? नहीं, नमाज को अदा करने के बाद वक्त बच जाता है ना। नमाज को अगर सुन्नत तरीके से अदा किया भी जाए तब भी नमाज अदा करने के बाद वक्त के अंदर गुंजाइश होगी, वो बचा हुआ साबित होगा, वक्त बचेगा। ठीक है, तो मामूर बिही मुवस्सा किसको कहते हैं कि मामूर बिही को मख़सूस वक्त में अदा किया जाता हो और मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बच जाए, यानी पूरे वक्त का मामूर बिही के साथ मशगूल होना ज़रूरी नहीं। तो हम जब नमाज़ अदा करते हैं सुन्नत तरीके से भी हम नमाज़ अदा करेंगे उसके मख़सूस वक्त में, खा वो नमाज़ फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, हम पूरे वक्त को घेरते नहीं है ना। हम मामूर बिही को अदा करने के बाद देखते हैं कि वक्त के अंदर काफ़ी बचाव होता है, वक्त बाकी रह जाता है, इतना बाकी रह जाता है वक्त कि अगर उस वक्त के अंदर हम दूसरी नमाज़ पढ़ना चाहें, नफिल हो या कज़ा हो, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो नमाज है ना, ये एक ऐसा मामूर बिही मुवक्कत है कि इसके वक्त के अंदर गुंजाइश रखी गई है, इसको अदा करने के बाद भी वक्त बच जाता है, तो ये मामूर बिही मुवस्सा हुआ। ठीक है, आज जो अहकाम आपके सामने बयान किए जाएंगे ने वो मामूर बिही मुवस्सा ही से मुताल्लिक़ होंगे। और एक मामूर बिही मुदय्यक है,
वो मामूर बिही मुवस्सा से उल्टा है। मामूर बिही मुवस्सा के अंदर वक्त में वुसअत होती है, जबकि मामूर बिही मुदय्यक में वक्त में तंगी होती है। अगर वक्त मामूर बिही के लिए ज़र्फ़ ना हो बल्कि मेयार हो, अगर वक्त मामूर बिही के लिए ज़र्फ़ ना हो बल्कि मेयार हो, तो इस सूरत में वो मामूर बिही मुदय्यक होगा। मेयार का क्या मतलब? मेयार उस चीज़ को कहते हैं जो मज़रूफ़ से ना बचे और ना मज़रूफ़ उससे बचे। मेयार उसको कहते हैं जो ना मज़रूफ़ से बचे ना मज़रूफ़ उससे बचे। तो मामूर बिही मुदय्यक उसको कहते हैं जब वक्त मामूर बिही के लिए मेयार हो। जैसे रोज़ा, वो दिन के कुल अज्ज़ा का इस्तियाब कर लेता है, यानी रोज़ा मुकम्मल होकर दिन का कोई जुज़ बचेगा नहीं, बल्कि दिन के बड़ा छोटा होने से रोज़ा भी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त ना बचे, मामूर बिही का जो मखसूस वक्त है जिसके अंदर उस मामूर बिही को अदा किया जाता है, अगर उसको अदा करने के बाद वक्त ना बचे, पूरा वक्त इबादत के अंदर आ जाता हो, मशगूल हो जाता हो, कोई वक्त बचे नहीं, तो ये मामूर बिही मुदय्यक है। जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े का वक्त क्या है? दिन। तो क्या ऐसा कभी होता है कि आदमी ने रोज़ा रख लिया और दिन का कुछ हिस्सा बच गया? रोज़ा मुकम्मल करेगा, दिन भी मुकम्मल होगा, दिन मुकम्मल होगा तो रोज़ा ही मुकम्मल होगा। पूरे वक्त को रोज़ा घेर लेता है ना, और इस तरह घेर लेता है कि उस रोज़े के अलावा उस जिन्स की कोई दूसरी इबादत अंजाम देना सही नहीं। जब हम एक दिन के अंदर एक रोज़ा रख रहे हैं तो क्या दूसरा रोज़ा भी उस दिन के अंदर रख सकते हैं? एक ही रोज़ा रख सकते हैं ना, तो ये मामूर बिही मुदय्यक हुआ। इसके अंदर होगा ये कि वक्त अगर छोटा होगा तो इबादत भी छोटी हो जाएगी, वक्त बड़ा होगा तो इबादत भी बड़ी हो जाएगी। जैसे गर्मी के अंदर दिन बड़ा होता है तो रोज़ा भी बड़ा होता है, न सर्दी के अंदर दिन छोटा होता है तो रोज़ा भी छोटा होता है। मामूर बिही मुदय्यक की तारीफ़ तो आप लोगों के सामने मैंने बयान कर दी, लेकिन इसके बारे में जो तफसील है वो इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने कल बयान होगा। आज जो आप लोगों के सामने बयान करना है वो मामूर बिही मुवक्कत मुवस्सा के अहकाम हैं। लेकिन उसको बयान करने से पहले एक तीसरी किस्म भी आप लोगों के सामने बयान कर दूं कि एक तीसरी किस्म है जिसके अंदर ऐसी इबादतें आती है जिसका वक्त एक तरह से मामूर बिही के लिए मेयार हो और एक तरह से उसका वक्त मामूर बिही के लिए ज़र्फ़ हो। मामूर बिही मुवस्सा होगा कि फ़ेले मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बचता हो, या मामूर बिही मुदय्यक होगा कि फ़ेले मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त न बचता हो। या फिर एक तीसरी किस्म होगी जिसके अंदर इबादत और मामूर बिही ऐसा होगा कि उसका वक्त उसके लिए एक एतबार से मेयार होगा और एक एतबार से ज़र्फ़ होगा। जैसे हज, इसका वक्त क्या है? शव्वाल का महीना, ज़िलक़ादा का महीना और ज़िलहिज्जा का महीना। ज़िलहिज्जा का पूरा महीना नहीं, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन, ठीक है। तो हज का वक्त शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। लिहाजा इस एतबार से कि हज इन औकात में 2 मरतबा अदा नहीं किया जा सकता, एक ही मरतबा अदा हो सकता है। तो ये वक्त हज के लिए मेयार की तरह हुआ ना, कि जिस तरह आदमी रोज़ा रखता है दिन के अंदर, तो उस रोज़े के अलावा दिन के अंदर कोई दूसरा रोज़ा वो नहीं रख सकता। तो इसी तरह हज का जो वक्त है ना, उसके अंदर एक ही हज अदा हो सकता है, 2 हज अदा हो नहीं सकते। तो हज का वक्त हज के लिए एक तरह से मेयार हुआ। और हज को अगर हम इस एतबार से देखें कि हज के लिए उसके पूरे औकात को मशगूल नहीं करना पड़ता बल्कि वक्त बच जाता है, तो ये वक्त हज के लिए एक एतबार से ज़र्फ़ हुआ। कि हम देखते हैं कि अरकान हज 9 तारीख को अदा होते हैं, 10 तारीख को अदा होते हैं, 11 तारीख को अदा होते हैं, 12 तारीख को अदा होते हैं और 13वीं तारीख को अदा होते हैं। इन चंद दिनों के अंदर पूरा हज
ادا ہو جاتا ہے، برابر. ان سے پہلے کا وقت جو ہے وہ پورا کا پورا بچا یا نہیں. رکن اعظم جو حج کا ہے وہ وقوف عرفہ ہے، وہ 10ویں ذی الحجہ کو ادا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اندر پورا مشغول ہونا ضروری نہیں. عبادت کے لیے پورے وقت کا استیاب شرط نہیں، وقت بچ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے وقت حج کے لیے ایک طرح سے ظرف بھی ہوا. تو یہ جو تیسری قسم ہے نا حج، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا وقت اس کے لیے ایک اعتبار سے ظرف ہے اور ایک اعتبار سے معیار ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے مأمور بھی موقت موسع کو بیان کرنا مقصود ہے. اس کے چند احکام آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے تاکہ یہ قسم ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. مأمور بھی موقت موسع اس فعل مأمور بھی کو کہتے ہیں جس کے لیے ایک وقت متعین ہو کہ اس وقت کے اندر اس عبادت کو انجام دینا پڑتا ہے. اگر اس وقت کے اندر ہم اس عبادت کو انجام نہیں دیں گے تو پھر اس عبادت کو ادا کرنا ممکن نہیں، اس کی قضا ہی کی شکل ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. لیکن وقت ایسا ہو کہ عبادت کو انجام دینے کے بعد بچ جاتا ہو. فعل مأمور بھی کی ادائیگی میں پورے وقت کا استیاب شرط اور ضروری نہیں ہوتا. تو اس کا ایک حکم تو صاحب اصول الشاشی یہ بیان کرتے ہیں کہ وقت کے اندر مأمور بھی فعل کا واجب ہونا وقت کے اندر دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں. وقت میں مأمور بھی فعل موقت موسع کا واجب ہونا اسی وقت کے اندر دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں. جب مأمور بھی کو بجا لانے کے بعد وقت بچ جاتا ہے تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فعل واجب ہو مگر اس کے باوجود اس میں اسی جنس کا دوسرا فعل بھی واجب ہو. صاحب اصول الشاشی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب مأمور بھی کو بجا لانے کے بعد وقت بچ جاتا ہے اور پورے وقت کو مأمور بھی کی ادائیگی کے اندر مشغول رکھنا ضروری نہیں ہوتا، تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فعل واجب ہو مگر اس کے باوجود اس میں اسی جنس کا دوسرا فعل بھی واجب ہو. چنانچہ ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے یا نہیں، لیکن اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کے وقت میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، تو کیا اس کا اس طرح منت ماننا صحیح ہے؟ اس پر ظہر کے وقت میں 4 رکعت لازم ہوگی یا نہیں؟ تو اب اس ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اس ظہر کے وقت میں منت پوری کرنے بھی واجب ہے. وہ منت جو اس نے مانی نا وہ اس پر لازم اور صحیح ہو جائے گی. یہ کب لازم اور صحیح ہوئی؟ اسی وقت میں جب ظہر کا وقت ایسا وقت تھا کہ مأمور بھی کی ادائیگی کے بعد وہ بچ جاتا تھا. مأمور بھی کو اس وقت کے اندر پورا کا پورا صرف کرنا اور مشغول رکھنا ضروری نہیں تھا، تبھی تو ہم اسی جنس کی دوسری عبادت کو اس کے اندر انجام دے سکتے ہیں. ورنہ دیکھو، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہو تو اب روزے کا جو پورا وقت ہے یعنی دن، اس کو مشغول رکھنا روزے کے اندر ضروری ہے. جب پورا وقت روزے ہی کے اندر مشغول رہے گا تو کیا کوئی دوسرا روزہ آدمی اس دن کے اندر رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو ایک دوسرے دن کی تلاش کرنی ہوگی اس دن کے علاوہ، کیونکہ وقت بچتا ہی نہیں ہے. لیکن جب مأمور بھی موقت موسع کے اندر وقت بچتا ہے اور پورے وقت کو فعل مأمور بھی کی ادائیگی کے اندر مشغول رکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی مأمور بھی کے وقت کے اندر اسی جنس کی کوئی دوسری واجب عبادت اپنے اوپر لازم کر لے یا کوئی دوسری عبادت اس کے اندر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اسی لیے اگر کوئی آدمی ظہر کے وقت کے اندر یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کے وقت کے اندر فلاں رکعت پڑھوں گا، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، تو اس کا اس طرح منت ماننا
صحیح ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد وقت بچ جائے تو اس وقت کے اندر جو منت مانی ہوئی رکعتیں ہیں وہ رکعتیں بھی وہ پڑھ لے۔ تو یہ مأمور بھی موقت موسع کا ایک حکم ہوا۔ مأمور بھی موقت موسع کا دوسرا حکم یہ ہے، صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر نماز کا وجوب اس وقت کے اندر دوسری نماز کی صحت کے منافی نہیں، یہاں تک کہ اگر وقت ظہر کو پورا کا پورا مکلف نے غیر ظہر کے ساتھ مشغول رکھا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں ظہر کی نماز جو اس نے ادا نہیں کی اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن اس پورے وقت کے اندر اگر ظہر کے علاوہ کوئی دوسری نماز اس نے ادا کر لی تو وہ دوسری نماز جو اس نے ادا کی ہے نا وہ فی نفسی ہی صحیح ہوگی، وہ فی نفسی ہی صحیح ہوگی۔ یعنی ایک وقت میں ایک نماز واجب ہو لیکن اگر اس وقت میں دوسری نماز ادا کرے تو وہ دوسری نماز صحیح ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر پورا وقت بھی اس دوسری نماز کے اندر ہم مشغول کر دیں تو وہ دوسری نماز کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ اب یہ کہ جو نماز اس وقت کے اندر واجب تھی اس کو اس نے ادا کیا نہیں تو ادا نہ کرنے کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن جو دوسری نماز اس نے اس وقت کے اندر ادا کی نے جو غیر وقتیہ تھی اس نماز کی ادائیگی فی نفسی صحیح ہوگی۔ یہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، سمجھے؟ ایک اور مرتبہ سمجھا دوں کہ دیکھو جب مأمور بھی موقت موسع کے اندر وقت میں مأمور بھی کو بجا لانے کے بعد وقت بچ رہا ہے اور اس وقت کو مأمور بھی کی بجا آوری کے اندر مشغول رکھنا ضروری نہیں، تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس وقت کے اندر مأمور بھی کو ادا کرنے کے بجائے کوئی دوسری نماز ادا کرنا چاہے تو وہ دوسری نماز کو ادا کرنا اس میں صحیح ہوگا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اب ظہر کے وقت میں یہ آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اس نے قضا نمازیں شروع کر دی۔ اب قضا نماز کے اندر وہ پورا وقت گزار رہے تو کیا اس کی قضا نمازیں اس وقت میں درست ہے؟ درست اور صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ قضا کے اندر ہم جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اوقات مکروہ کے علاوہ۔ تو ظہر کے وقت میں اگر وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے صحیح ہے، ابھی تک اس نے ظہر ادا کی نہیں تب بھی صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر پورا وقت بھی غیر ظہر کے اندر اس نے گزار دیا نے تو جتنی نمازیں اس نے اس وقت کے اندر پڑھی ہے نا وہ صحیح ہے، اور اگر اس نے ظہر کو پھر ادا نہیں کیا اس وقت کے اندر تو ظہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا، گناہ تو اس کو ملے گا۔ ظہر کو پہلے ادا کرنا چاہیے پھر بقیہ نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن یہاں پر بس ایک مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک نماز واجب ہو لیکن اس نے اس وقت کے اندر دوسری نماز ادا کر لی تو یہ دوسری نماز پڑھنا صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر مکلف نے ظہر کے پورے وقت کو غیر ظہر کے ساتھ مشغول رکھا، عصر کے پورے وقت کو غیر عصر کے ساتھ مشغول رکھا، عشاء کے پورے وقت کو غیر عشاء کے ساتھ مشغول رکھا تو یہ صحیح ہے، اور اگر واجب اس سے چھوٹ رہا ہے تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ مأمور بھی موقت موسع کا تیسرا حکم صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ فعل مأمور بھی جس کے لیے ایک وقت متعین ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور فعل مأمور بھی کی ادائیگی کے بعد وقت بچ رہا ہے تو اس کو ادا کرنے سے پہلے متعین نیت کا ہونا ضروری ہے، متعین نیت کے بغیر مأمور بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ مأمور بھی موقت موسع کا تیسرا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو وقت کے اندر دوسری نمازیں ہوتی ہیں، وقت کے اندر آدمی اس وقت کے اندر واجب نماز کے علاوہ جس کا تقاضا وقت کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرض پڑھنا چاہے، کوئی دوسرا واجب پڑھنا چاہے، کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نا اس وقت میں، تو وقت میں دوسری نمازیں یعنی فرائض واجبات نوافل نظر وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر پورے وقت کو غیر وقتیہ نماز کے ساتھ مشغول رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ وقت نے جس نماز کا تقاضا کیا ہے اگر وہ نماز اس وقت کے اندر وہ ادا نہیں کرتا تو گنہگار تو ہوگا، لیکن اس وقت کے اندر اگر اس نے اس وقت کے علاوہ دیگر فرائض کو ادا کیا یا واجبات کو ادا کیا، نوافل کو ادا کیا، نظر وغیرہ کو ادا کیا تو
یہ ادا کرنا صحیح ہے وہ نماز صحیح ہو جائے گی، حتیٰ کہ جمی وقت کو غیر وقتیہ نماز کے ساتھ مشغول رکھا تو یہ غیر وقتیہ نماز جو اس وقت کے اندر ادا ہوئی نے اس نماز کو ادا کرنا بھی جائز ہوگا۔ تو جب فعل مأمور بھی موقت موسع کا وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر وقتیہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور غیر وقتیہ نماز بھی اس کے اندر ادا ہو سکتی ہے، تو یہاں پر فقط مأمور بھی کو محض بجا لانے سے وہ متعین نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر احتمال ہے نا کہ شاید وہ وقتیہ ادا کر رہا ہو یا غیر وقتیہ ادا کر رہا ہو، کہ غیر وقتیہ نماز کو بھی اس وقت کے اندر ادا کرنا جائز اور صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر پورے وقت کو غیر وقتیہ کے اندر لگا دیا تو وہ غیر وقتیہ نماز اس وقت کے اندر جائز ہو جائیں گے، تو وہ وقت فقط فعل مأمور بھی موقت موسع کے لیے نہیں ہے، نماز وقتیہ کے لیے وہ پورا کا پورا وقت خاص نہیں ہے کہ مأمور بھی محض بجا لانے سے وہ متعین ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے اندر مأمور بھی موقت موسع کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وقتیہ نماز کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور غیر وقتیہ نماز کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے نیت کا ہونا ضروری ہے، تبھی مأمور بھی ادا ہوگا۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو مأمور بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کب ضروری ہوتی ہے؟ جب مزاحمت ہو، تب مزاحمت جب ہونے تو نیت ضروری ہوتی ہے، اور جب مزاحمت نہیں ہوتی تو نیت کرنا ضروری نہیں۔ مزاحمت کس کو کہتے ہیں؟ مزاحمت کہتے ہیں کہ جب ایک وقت کے اندر متعدد چیزوں کی بھیڑ جمع ہو جائے، کہ اس وقت کے اندر ایک عبادت بھی انجام دی جا سکتی ہے اور اسی جنس کی دوسری عبادت بھی انجام دی جا سکتی ہو، اسی جنس کی تیسری عبادت بھی انجام دی جا سکتی ہو، تو ایک وقت کے اندر جب متعدد چیزیں جمع ہو جائیں نا، تو پھر اس صورت میں اگر ہم فقط ایک ادا کر لیں نیت کے بغیر تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتیہ نماز ادا کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر وقتیہ نماز ادا کر رہا ہو۔ امتیاز تو ضروری ہے نا کہ بھائی میں وقتیہ نماز ادا کر رہا ہوں، غیر وقتیہ نہیں پڑھ رہا، یا غیر وقتیہ پڑھنا ہوں وقتیہ نہیں پڑھ رہا، اور نیت اسی امتیاز کے لیے۔ تو یہاں پر چونکہ مزاحمت موجود ہے، احتمال موجود ہے کہ شاید وقت کے اندر وقتیہ نماز ادا کی جا رہی ہو یا غیر وقتیہ نماز ادا کی جا رہی ہو، تو اس لیے نیت کے ذریعے ایک عبادت کو متعین کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ وقت اگرچہ تنگ ہو جائے، وقت اگرچہ تنگ ہو جائے، یعنی اتنا ہی وقت باقی رہے کہ اس کے اندر فعل مأمور بھی ادا کیا جا سکے، نہ اگر فعل مأمور بھی کو اس وقت کے اندر ادا نہیں کریں گے تو پھر وقت نکل جائے گا، آدمی کو فعل مأمور بھی کی قضا کرنی ہوگی، اگرچہ معاملہ ایسا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تنگی وقت کے باوجود غیر وقتیہ نماز کو اس کے اندر پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، فقط 5 منٹ باقی ہے، اتنا ہی وقت باقی ہے کہ آدمی 2 فرض پڑھ سکے اطمینان سے، لیکن اس وقت کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے، طلوع شمس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پڑھ سکتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی مزاحمت موجود ہے کہ اس وقت کے اندر تنگی کے باوجود وقتیہ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے اور غیر وقتیہ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، دونوں کا احتمال ہے، تو نیت کا ہونا ضروری ہے دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے کہ وہ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت نہیں کرے گا تو پھر کس طرح معلوم چلے گا کہ کون سی نماز ادا ہو رہی ہے؟ تو نیت کرنا ضروری، اگرچہ دل کی نیت ہی کیوں نہ ہو، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ یہ تیسرا حکم تھا مأمور بھی موقت موسع کا، جو صاحب اصول الشاشی نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اب ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقت کی تقسیم، بہرحال مأمور بھی موقت تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم وہ ہے کہ وقت فعل مأمور بھی کے لیے ظرف ہو، یہاں تک کہ فعل مأمور بھی کی ادائیگی میں پورے وقت کا استیعاب شرط نہ ہو، جیسے کہ نماز۔ اس قسم کا حکم ایک تو یہ ہے، یعنی مأمور بھی موقت موسع، جب وقت مأمور بھی کے لیے ظرف ہو تو ایسے مأمور بھی کا ایک حکم یہ ہے
کہ وقت کے اندر فعل مأمور بھی کا واجب ہونا اس وقت میں دوسرے فعل کے واجب ہونے کے منافی نہیں، جو فعل مأمور بھی کی جنس سے ہو۔ اس وقت میں فعل مأمور بھی کا واجب ہونا منافی نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر دوسرا فعل واجب ہو، اس واجب ہونے کے وہ منافی نہیں ہے جو فعل مأمور بھی کی جنس سے ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے منت مانی کہ وہ ظہر کے وقت میں فلاں رکعت ادا کرے گا تو یہ نظر اس پر لازم ہو جائے گی، یعنی نظر مانی ہوئی رکعات اس پر لازم ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے گا یا منت مانی ہوئی نماز پڑھے گا۔ ارے بھائی ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور وقت بچ جاتا ہے نا، تو اس بچے ہوئے وقت میں منت مانی ہوئی نماز بھی پڑھ لے۔ اس وقت میں فعل کا وجوب اس وقت میں دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ مأمور بھی موقت موسع کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں، یعنی اگر اس وقت کے اندر آدمی کوئی دوسری نماز پڑھنا چاہے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، نظر کے قبیل سے یا نفل ہو، آدمی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مکلف نے ظہر کے پورے وقت کو غیر ظہر کے ساتھ مشغول رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاں لیکن ظہر جب اس نے ادائی کی نہیں تو اس ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن وہ وقت چونکہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے نا کہ پوری وقت کو ہم اسی فعل مأمور بھی کی ادائیگی کے اندر مشغول رکھیں، یہ ضروری نہیں۔ لہٰذا آدمی اگر کوئی دوسری نماز پڑھنا چاہے تو دوسری نماز کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ اور مأمور بھی موقت موسع کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ مأمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر متعین نیت سے۔ متعین نیت ہوگی تبھی وہ مأمور بھی ادا ہوگا، دل کا نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی جب مأمور بھی موقت موسع وہ ادا ہو رہا ہے اس خاص وقت میں، اس خاص وقت کے علاوہ کے اندر وہ ادا ہو نہیں سکتا، تو اس وقت کے اندر میں اسی نماز کو ادا کروں گا نہیں، اس وقتیہ نماز کو، لہٰذا نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، نہیں، اس وقت کے اندر تو وقتیہ نماز کو بھی ادا کر سکتا ہے، دیگر نماز کو بھی ادا کر سکتا ہے، لہٰذا مزاحمت ہے تو ایک کو متعین کرنا نیت کے ذریعے ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ مأمور بھی کا غیر یعنی وقتیہ نماز کے علاوہ جو دوسری نماز ہے جب وہ وقت میں مشروع ہے تو مأمور بھی محض بجا لانے سے متعین نہیں ہوگا، اگرچہ وقت تنگ ہو، اس لیے کہ وقت کے تنگ ہو جانے کے باوجود بھی آدمی اس تنگ والے وقت کو دوسری نماز میں مصروف کر سکتا ہے، اس لیے کہ نیت کا اعتبار مزاحم کے اعتبار سے ہے۔ وقت کے اندر جب غیر وقتیہ نماز کے پڑھے جانے کا احتمال ہے تو یہ مزاحم کا وجود ہوا، تو نیت کا اعتبار مزاحم کے اعتبار سے ہے، اور مزاحمت وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی باقی ہے کہ اس تنگ وقت کے اندر بھی آدمی دوسری نماز پڑھ سکتا ہے، لہٰذا ایک نماز کو متعین کرنے کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے، نیت کے بغیر نماز ادا ہوگی نہیں۔